سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کے مختلف تعارف ہیں. ہم زیادہ نہیں، صرف انٹرو میں 3 تعارف ان کے ڈسکس کریں گے. یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ یہ جب نکلتے تھے تو بڑے پروٹوکول میں نکلتے تھے، گاڑیوں میں نکلتے تھے، تو ان کا ایک شاہانہ لائف سٹائل تھا. دوسرا ہم نے ان کا تعارف دیکھا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر دعویٰ بول رہے تھے. بہت لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں. وہ ان کا دوسرا تعارف تھا. تیسرا تعارف یہ کہ جب ان کے بیٹے کو شہید، میں تو شہید ہی کہوں گا، جب وہ شہید ہوئے تو یہ روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جو ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا پر پینے کے لیے قطرہ بھی نہیں تھا. تو یہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن کوئی ان کو سن نہیں پا رہا تھا. وہ بھی جانیں گے وہ کیا کہانی تھی. مجھے لگتا ہے کہ آپ پہچان چکے ہوں گے میاں عباد فاروق صاحب. اصل کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو ساری تعریفوں کا مالک ہے، جس نے ہمیں انسانوں کو عقل اور سمجھ بوجھ دی اور نبیوں اور نیک حکمرانوں کے ذریعے سے ہمیں انسانوں کی رہنمائی فرمانے کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کا شکر ہے میں بالکل خیریت سے ہوں. اچھا عباد بھائی، ہم نے آپ کے مختلف تعارف دیکھے. پہلے تو یہ آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، پڑھے لکھے جوان ہیں، اور خان صاحب آپ کو پسند بھی اس لیے کرتے تھے، وہ چاہتے تھے پڑھے لکھے جو جوان ہیں وہ آگے آئیں. تو اس حوالے سے بڑا، اور جب آپ زمان پارک میں آتے تھے، گاڑیوں میں آتے تھے، ریڈ کلر کی گاڑی آپ کی بڑی مشہور بھی ہوتی تھی کچھ اس طرح کی، اور آپ جناب وہ بڑے پروٹوکول میں نکلتے تھے. اچانک سے سیاست کی طرف ٹرن ہوا کہاں سے؟ کون سا ٹرننگ پوائنٹ آیا؟ میں ویسے تو خان صاحب کے ساتھ یا سیاست کے اندر میرا کوئی ذاتی طور پہ لنک نہیں تھا، بٹ اس پارٹی کے ساتھ میری ایک محبت جو تھی وہ 2008 سے تھی. اور جب سے مجھے تھوڑی سی اللہ نے عقل سمجھ بوجھ دی تھرو آؤٹ 2008 سے. تو بٹ یہ کہ میں چونکہ چائنا میں اس وقت تھا، اور جب انہوں نے رضا باکر اور جتنے بڑے بڑے دنیا سے پی ایچ ڈی ہولڈرز اور پھر برینز منگوائے تھے، میں بھی اسی بیسیکلی لاٹ میں سے ہوں. اور اسی کے اندر ہی پھر خان صاحب کے ساتھ میرے کچھ ٹرپس ہوئے، جیسے آپ نے شاید کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں اپنے لیڈر کے ساتھ ازبکستان میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور اس طرح تاجک اور جتنا سینٹرل ایشیا کے اندر جو بزنس کمیونٹیز کی آپس میں وہ ہوتے تھے، تو ادھر میرے سیشنز ہوئے. تو وہ میرے لیڈر کو یہ لگا کہ شاید انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو، کیونکہ میں نے ایکسپورٹس کے اوپر بہت کام کیا تھا جب ہماری منڈی جو بہت ڈیڈ پڑی ہوئی تھی. اور پھر میرے لیڈر نے کہا تو مجھے بڑا محسوس ہوا. میں نے بہت سوچا ان دنوں میں. ایک طرف میری پوری زندگی تھی، بڑی اعلیٰ زندگی، لائف سٹائل اور ساری چیزیں. ایک طرف مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ کروں گا تو سب کچھ ختم ہونے کا بہت زیادہ چانسز تھے، فیکٹریاں بند ہونے کے تھے. تو وہ لیکن میں نے اسی راستے کو چوز کیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اگر مجھے ایک اتنے بڑے لیڈر کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید میں کچھ کر سکتا ہوں، تو میں تو اپنے لیڈر کی وجہ سے پارٹی میں آیا تھا. اچھا، سیاست کی شروع جو میں نے عباد فاروق دیکھا ہے وہ ایسے نہیں بولتا تھا جیسے بھی آپ بول رہے ہیں. آپ بڑے سہمے سہمے لگ رہے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں، پہلے بھی ہماری آپ سے انٹریکشن بھی ہوئی ہے، انٹرویو بھی ہوا ہے، تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. ابھی آپ آنکھیں ایسے ایسے گھما رہے ہیں، سہمے سہمے لگ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ابھی بھی آپ اس طرح واپس نہیں آ پا رہے؟ وجہ کیا؟ سہمے سہمے کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں سہما سہما ہوں، تو میرا خیال ہے آپ کو اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے. میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور کوئی کسی کا خوف یا کوئی ڈر نہیں ہے. اور آپ کے پاس دیکھ لو آپ کس ٹائم پہ کس حالات میں کیسے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ کے ہی اسٹوڈیو کے اندر آیا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی سہمی بات نہیں. الحمدللہ میں بالکل اپنے اس لیڈر کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا شخص ہوں، اور اس ملک کے لیے کچھ بڑے کام کرنے کے لیے میرا ارادہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے زور زور سے، اور وہ جو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہدایت دیتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو پھر لوگوں تک جب آپ کا پیغام جائے، تو میں اپنی یوتھ کو ایک میچور طریقے سے اپنی چیزیں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو، جتنی بھی سخت ہو یا جتنی بھی نرم ہو، تو میرا لہجہ کم از کم اپنی پبلک کے سامنے، ان 25 کروڑ عوام کے سامنے ایک ایسا جانا چاہیے جس کا ایک پازیٹیو امپریشن ہو. اچھا، جب کوئی جیل سے یا کالی کوٹری سے واپس آتا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ پہلے جو 1-2 مہینے ہوتے ہیں
خواب میں بھی ڈر شر لگتا ہے, بندہ اٹھ کے چلانے لگ جاتا ہے. بلکہ آپ ہی کی جگہ پہ طیبہ رازہ بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جب میں رہا ہو کے واپس آئی, پہلے کچھ دن تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اور میں سوتی تھی تو آنکھوں کے آگے کچھ اور آ جاتا تھا, میں چلانے لگ جاتی تھی. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ میں چلانے لگ جاؤں, بٹ یہ ہے کہ مجھے بیڈ پہ نیند نہیں آتی تھی, پھر میں فرش پہ نیچے سو گیا. مطلب پچھلے کچھ دیر اگر بچے سو گئے ہیں تو پھر میں بیڈ نیچے فرش پہ ابھی بھی سو جاتا ہوں بغیر کچھ رکھے. تو یہ ہے بس, تھوڑا یہ چینجز ہوتی ہیں. اوبویسلی آپ اتنی ایک عرصہ جہاں پہ کاٹ کے آتے ہیں تو میں اس میں بیڈ پہ کمفرٹیبل نہیں رہتا, پھر میں فرش پہ نیچے آ کے سو جاتا ہوں. اچھا, ہم 9 مئی کی طرف جائیں گے. جی, آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, ہر طرف وہ وہی ویڈیو ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی, وہ ویڈیو پھیل گئی جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی آج کوئی نہ آیا نا پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر, وہ خان صاحب کے ساتھ بے وفائی کرے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کہہ کے آپ جناب اعلیٰ وہ میں پورے کور 2 کمانڈر ہاؤس کی طرف چلے جاتے ہیں. 2 سال ہو گئے مجھے اس بات کو, اور 9 مئی اس وقت 2023 تھا, پھر 9 مئی 2025 کو, 2 سالوں بعد بھی میرا وہی نظریہ ہے. اگر اس پارٹی کے اندر کوئی کام نہیں کرے گا, کوئی بات نہیں کرے گا, جو لیڈر کا ویژن ہے اس پہ کام نہیں کرے گا, اور اس مشکل وقت کے اندر کھڑا نہیں ہوگا لیڈر کے ساتھ, اس کا کوئی فیوچر نہیں اس پارٹی میں. اور جتنا بھی چاہے خواہ وہ لیڈر ہو بڑا, اور اس فیوچر اس پارٹی کے اندر اب آئندہ جو فیوچر ہے وہ ان کا ہے, جنہوں نے قیدیں اور جیلیں کاٹی ہیں وہی فیوچر کے لیڈر ہوں گے. نہیں, پی ٹی آئی کا کام کیا ہے؟ کور کمانڈر اس کو آگ لگانا, مسمار کرنا, کیا کرنا ہے اس کا کام ہے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ کام ہے, تو پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ ان چیزوں سے اپنے لوگوں کو منع کیا ہے, یا پھر کبھی اس نے کوئی ایسی جماعت نہیں بنائی کہ جس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اپنے لوگوں کو خراب کریں, اپنے انتشار پسندی کریں. پی ٹی آئی ایک اتنی زبردست اور پڑھی لکھی جماعت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ جتنے ملٹری قیدی تھے وہ سارے کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی MBBS تھا, اور کوئی آرکیٹیکٹ تھا, سارے کے سارے پڑھے لکھے تھے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ PhD اور اسکالرز یہ اتنی اس جگہ پہ گئے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہاں یہ ملک ہمارا ہے, اور ہمیں اگر لگے گا کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ اس طرح ظلم ہوا ہے, اس کو جس طرح کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا, تو اوبویسلی اس طرح کے لیڈر کے ساتھ ایسا ہوگا تو عوام تو نکلے گی, اور سارا پاکستان ہمارا, ہم جہاں مرضی جائیں آئیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک مہذب شہری سے یہ سوال کیے جائیں. پہلا سوال یہ ہو کہ کیا ایک مہذب شہری پولیس وین کو توڑ سکتا ہے, تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں توڑ سکتا, بالکل بھی نہیں توڑ سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. مہذب شہری یعنی کہ آپ مہذب شہری نہیں ہیں, بالکل کیونکہ آپ نے پولیس کی گاڑی کو توڑا تھا. جب اللہ ہدایت دے دیتا ہے نا آپ کو, جب اللہ ہدایت دے دیتا ہے, سمجھاتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, پتہ نہیں میں نے زندگی میں کیا کیا غلطیاں کی, مجھ سے کیا کیا ہوا, اس سے میرا پاسٹ پتہ نہیں کتنا گندا ہے, لیکن اللہ جب بھی ہدایت دے دے تو آپ پھر اپنی راہ کو جو ہے نا چینج کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ملک کے انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ کیا ہے میرا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس ماڈل اسٹیٹ, اس کو پاکستان کو ایک مدینہ کی اسٹیٹ بنا کے, تو اس کو 1.5 بلین مسلمان فالو کریں گے. آپ اس طرف آپ کی ڈائریکشنز چلی جاتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اتنی زبردست اور ماڈل اسٹیٹ ہوگی, اور جو کہ میرے لیڈر کا جو ویژن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کو نہ صرف ان 25 کروڑ لوگوں کے لیے, بلکہ یہ جو جتنے 1.5 ارب لوگ اس وقت دنیا کے اندر جو مسلمان مقیم ہیں, یہ ہم بیسیکلی یہ ماڈل اسٹیٹ ان کے لیے بھی وہ ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے جو مسلمان ملکوں کی نظر اسی ملک پہ ہے, تو میرا خیال ہے اگر اس چیز کی کمی ہے, جب انصاف کا نظام آئے گا تو آپ دیکھنا یہ ملک کہاں سے کہاں جاتا. تو اچھا, 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ 9 مئی کو میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو, کالر خان صاحب کا پکڑا, اس کو بری طرح سے گھسیٹا گیا, اور اس کو گھسیٹ کے, اور تو پھر اوبیسلی ساری دنیا بالکل نکلی. ہاں, اور لاہور میں جو احتجاج کی کال دی گئی تھی, اور وہ تھی لبرٹی چوک. بالکل, اور اس وقت لبرٹی چوک میں دفعہ 144 کا نفاذ تھا, یعنی کہ اگر کوئی اس وقت لبرٹی چوک میں پہنچتا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ تمام جو ہیں وہ لبرٹی چوک اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا قانون کی خلاف ورزی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹیں. آپ یہ بتائیں, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, یا پھر دفعہ 24 اگر لگی ہوئی ہے تو وہ ہم سڑکوں پہ نکلیں احتجاج کے لیے, کیا یہ غلط بات ہے یا وہ غلط بات ہے؟ آپ میرا اس کا جواب دیں. دفعہ 144 وہی 144 جو بھی ہے, مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں پتا میرا تو جو بھی ہے, کیا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ نہیں, عمران خان تب ہے نا اگر قانون ہے. سب سے پہلے تو ملک کی سالمیت ہے نا, خان صاحب تو پہلے نہیں ہے, پہلے ملک ہے پھر خان صاحب ہیں. بالکل ٹھیک, تو پہلے قانون کو ہی ہم فالو کریں گے, خان صاحب کو فالو تو نہیں کریں گے. جتنا بڑا لیڈر ہے نا, جتنا بڑا اللہ تعالیٰ, میں نے تو سب کی زندگی پڑھی ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, میں نے سید احمد سرہندی کی زندگی پڑھی ہے, سید
بریلوی احمد بریلوی کی زندگی پڑھی ہے, شاہ اسماعیل کی پڑھی ہے, پھر امام جو بڑے بڑے جتنے گزرے ہیں ان کی میں نے زندگی پڑھی. میں نے یہ دیکھا کہ بالکل یہ اسی پیٹرن پہ ہیں جس پہ ایگزیکٹلی میں ان کو دیکھتا ہوں, شاہ ولی اللہ والے پیٹرن پہ, اسی پیٹرن کے مطابق کام کریں. بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی سکھائی ہے نا, بالکل اسی پیٹرن پہ ہیں جس پہ بڑے بڑے رحمت اللہ علیہ جو مجدد دین تھے اسی پیٹرن پہ یہ چل رہے ہیں. یہی ہیں جو 1.5 بلین مسلمانوں کی, سنیں نا میری بات اب سنیں, تو جو 1.5 بلین مسلمانوں کی جو قیادت سنبھالے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ جو ان 1.5 ارب لوگوں کو جو جب یہ بری طرح 9/11 کے بعد پسے ہوئے تھے دنیا کے اندر مسلمان, ان کو کھڑا کیا, ان کے دماغوں کو بڑا کیا, انہیں ایک سوچنے کے نئے انداز دیے. اور جو ویسٹرنائزیشن کے اندر جو جتنی ویسٹرن کنٹری ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ لوگ جس طریقے سے یہ پھیلا رہے ہیں یہ دنیا کو تباہ کر دے گی, اس طرح دنیا تباہ ہو جائے گی, زیادہ دیر نہیں چلے گی. تو اس طرح مسلمان جو ہے نا وہ اس کے بعد دوبارہ سے, ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب ٹریول کر رہے تھے مسلمان تو ان کے اوپر جتنے مسائل تھے, میں تو بڑا فریکوینٹ خود ٹریولر تھا, مجھے پتا ہے کہ اس وقت کیا کیا ایشوز ان دنوں کے اندر بڑھ رہے تھے, ڈے بائی ڈے ہمیں کس طرح ننگا ایئرپورٹوں پہ کیا جا رہا تھا. تو وہی تھا جس نے اس سارے نظام کی, وہی تھا جس نے فلسطین کے اوپر بات کی, وہی ان کے اندر اگر ہے ہمت کہ جا کے ابھی کوئی جا کے بولے فلسطین کے لیے, ان کو پتا ہے کہ ان کے انڈیا میں بھی کاروبار تباہ. آپ نے UN کی اسپیچ نہیں سنی شہباز شریف صاحب کی؟ تو انہوں نے فلسطین کی کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم, بالکل انہوں نے کہا دہشت گرد اسٹیٹ ہے, بالکل بات ہوئی ہے. شاید آپ ایک دفعہ سن لیجیے گا, انہوں نے بات کی. بلکہ انہوں نے تو وہ گلے میں رومال پہنا پیلسٹائن والا, وہ پہن کے باہر آئے تھے, تو پیلسٹائن کی تو انہوں نے بھی بات کی. اچھا مجھے لیکن آپ ان کو کیا عمران خان کی اس جو اسپیچ ہوئی تھی وہ جو 1.5 بلین مسلمانوں کو, اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں, کیا بہترین اسپیچ ہے, ہم اس کو نہیں کہتے وہ بھی بڑی اسپیچ ہے, یہ بھی بڑی اسپیچ ہے. نہیں, وہ تو UNO کہتا ہے کہ بڑی اسپیچز میں شمار ہوتی ہے. اس شخص کو اس کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کرنے دوں گا میں, کسی شخص کو میں اجازت بھی نہیں دیتا کہ وہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرے. لیکن ڈیموکریسی کا تو حسن ہے, جب جمہوریت کی بات ہوگی سارے تو مل کے بیٹھیں گے. ہاں جمہوریت کی بات ہے, مل کے بیٹھیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر قانون کو فالو کون کرتا ہے, سب سے زیادہ کس نے اس ملک کے اندر قانون کو فالو کیا, آپ بتا دیں. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سب نے دھجیاں میرے قائد نے, خان صاحب نے کیا, جہانگیر ترین اپنے جو پارٹی کے ان کی بیٹیوں کو گرفتار کروا دیا. علیم خان کو کیا, تو پھر جہانگیر کدھر گیا؟ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو خان نے ان کو رکھا ہے ساتھ. آپ دیکھیں, آپ کو پتا تھا اس وقت تو لگتا تھا جیسے یہ جہانگیر ترین یا علیم خان جیسے لوگ اگر پارٹی چھوڑ دیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا تو پارٹی ساری تباہ و برباد. بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو اس طرح کے جنہوں نے, آپ دیکھیں کوئی ایک شخص پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہو جس نے تھوڑا سا بھی ایک رتی برابر بھی اس کے خلاف ورزی, اس کے ساتھ خلاف چلا, اس کی عزت کہاں سے کہاں وہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر برباد کر دیا, اس کی سیاست برباد کر دی, اس کو بالکل زمین سے اتار دیا. میاں صاحب تو وزیر اعظم بن گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, پپٹ وزیر اعظم ہے, یہ کچھ دیر کی کہانی ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ یہ بالکل ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست دفن ہونے والی ہے. آپ نے ٹرکی کے وزیر اعظم کی ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھی, گڈ فرینڈ, بالکل بھی نہیں دیکھی. شہباز شریف, وہ تو شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں گڈ فرینڈ. آذربائیجان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین اسٹیٹ ثابت ہو رہی ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ جو ابھی ریسنٹلی ہماری انڈیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, یہ ایک بہت زبردست کارنامہ تھا پاکستان کے اندر. یہ جو ہوا ہے, یہ جو 65 اور 71 کے بعد جو تاریخ کو دہرایا گیا, یہ بڑا زبردست. آپ صرف اس کے اوپر بھی یہ بتائیں کہ کیا یہ جو چائنیز ایکوپمنٹ خریدے, کس نے خرید کے دیے تھے؟ یہ جی J10C انہوں نے خریدا. لیکن اگر ہم بات کریں J70 تھنڈر تو ابھی 2023 میں اس کو دوبارہ ملے گا. J10C بالکل خان صاحب نے خریدا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ہمارے پاس تھے پیسے. ابھی آپ بتائیں نا, پیسے تھے اس وقت؟ پیسے تھے تو خریدا نا ہم نے. نہیں تھے اس وقت, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان آئدر وے یہ ہم خریدیں گے. ابھی ہم کسی بھی صورت اور خریدے, اور اس کی پالیسی دیکھ لیں. اور سب سے زیادہ جو فرسٹ ٹائم ریٹیلیشن اگر انڈیا کے اندر کی ہے اس پورے پچھلے 20 سالوں کے اندر, سب سے زیادہ کون ان کے خلاف بول رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی بھی میرے لیڈر کو نکالو, ٹھیک ہے, آپ دیکھو کہ وہ انڈیا کے حال کیا کرتا ہے. کیونکہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس بد امنی کا جو اصل جو دماغ ہے نا وہ مودی سرکار کی پیچھے RSS کی آئیڈیالوجی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر اگر حملہ کرتے ہیں دوبارہ, کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں انڈینز کا کیا جاتا, اگر ان کے اوپر پھر جو ہے نا وہ ہم اعتبار کریں گے, پھر کچھ نہ کچھ بگاڑیں گے. ان کے اوپر ایک اتنا زبردست حملہ ہونا چاہیے مزید ہے کہ ان کے جتنے RSS کے اڈے ہیں پورے, ان کے جتنے وہ انڈیا کے اندر ہر صوبے کے اندر اس کے ہیڈ کوارٹرز کو اڑا دیں گے, تو ان کی جو یہ بد امنی والی جو اگلے کم از کم 50 سال میں سکون رہے گا. اچھا, آپ نے ابھی کہا کہ شاہ ولی اللہ کی میں نے بایوگرافی پڑھی. جی, آپ نے دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کی بایوگرافی پڑھی, اور آپ کو ہو بہو لگا کہ خان صاحب اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو جوانی بھی خان صاحب کی انہی طرح کی تھی, جوانی کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھو میں آپ کو
ایک بہت بڑے امام وقت کے گزرے ہیں، ان کی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ان کا نام تھا امام عبداللہ بن مبارک. ٹھیک ہے، یہ خراسان کے ایریے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے اور سونے سے پہلے جو وہ رات تھی اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی جس کے اندر شراب کباب سارا کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں سورہ حدید کی ایک آیت آئی جس کا میں آپ کو مفہوم صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ترجمہ اس کا ہے وہ یہ تھا کہ ایک درخت کے اندر ایک درخت تھا اور بہت اونچا درخت تھا، اس کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے ان کے لیے نا وہ آیت بولی، وہ تھی علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم آلریڈی مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اب بھی تمہارے دل اسلام کی طرف جھکے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی کو چھوڑ کے اور پھر امام ابو حنیفہ سے ملنے گئے، اور پھر اتنے بڑے وقت کے عالم ہو گئے کہ ان کی ماں ایک دفعہ ان سے ملنے آئی وہاں پہ، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں چلی گئی تو ایک سانپ تھا، وہ سانپ نے اس نے اپنے منہ میں، یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، احیاء العلوم کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی جو سیکنڈ بک ہے اس کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو امام غزالی کی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ایک سانپ تھا، اس نے منہ میں ٹہنی رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھاؤں کر کے رکھی ہوئی تھی. تو یہ، اور پھر ان کے لیے جو ہے نا امام جو حسن ہے، انہوں نے پتہ ان کے لیے کیا کہا، انہوں نے ان کے لیے یہ کہا کہ آپ یعنی کاش کہ یہ جتنا عبادت گزار یہ بندہ ہے کہ میری ساری زندگی کی عبادت اس کی 3 دن کی عبادت کے برابر ہو. اتنے بڑے امام. تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہدایت انسانوں کو دیتا ہے نا، وہ پھر اس کے بعد بالکل وہ پھر اپنی چیزیں، اور میں ایک نہیں مثالیں میں آپ کو اس کے بعد امام فضیل خراسانی کی بھی بتا سکتا ہوں کہ انہی کی بھی زندگی اسی طرح تھی. آپ وہ بھی پہلے اسی طرح کی ان کی زندگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور اتنے بڑے امام بنے کہ جس شہر میں جاتے تھے پورا شہر کا شہر نکل آتا تھا اور 15-15 کلومیٹر تک لائنیں لگی ہوتی تھی ان کو ملنے کے لیے. تو پھر بھائی جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے نا، وہ آپ اسی طرح ہی چڑھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو وہ ہدایت دی. بالکل بالکل 100%. تو یہ جو ان کی بیوی ریحام خان وغیرہ وہ لکھتی ہیں، ریحام خان ان کی اہلیہ لکھتی ہیں اور دیگر لکھتے ہیں، وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. آپ نے دیکھا کبھی میرے لیڈر نے ایک بھی ان پہ سٹیٹمنٹ دی ہو؟ لیکن بیوی سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے شوہر کو. بیوی کچھ گھنٹوں اگر رہ ہی گئی ہے، کچھ گھنٹوں تو نہیں تھی، تقریباً 2 سے 3 سال کے قریب. ٹھیک ہے، وہ اگر رہ ہی گئی ہے اتنی دیر، جو کہ بڑا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد کیا آپ اس کے اوپر، کیونکہ ان کی علیحدگی اگر ہوگی تو وہ اگر اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تو آپ کیسے اس پہ یقین کر سکتے. آپ دیکھیں نا، جس کو اس نے عرصہ دراز پہلے، جس کے ساتھ اس کی لو میرج بھی ہوئی، ساری چیزیں، وہ دیکھو آج بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس وقت بھی اس کو سپورٹ کرتے تھے جب اس کے اندر حالانکہ ان کا کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا، لیکن اس کی دیانتداری پہ جب ایک برطانیہ کی بڑی بڑی عدالتیں اس کو سلوٹ پیش کرتی ہیں صرف اس کی ایمانداری پہ، جبکہ وہ پیسے اور یہ چیزیں اس کو وہ ایک مری ہوئی بکری کے مطابق سمجھتا ہے اس شہرت کو. وہ تو کچھ اور چیز ہے. آپ ایسے لیڈروں کی قدر کریں. کیا چیز ہے خان صاحب؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے اور اس پورے پاکستان کے اندر ایک زبردست قسم کا انقلاب لے کے آئے. وہ ایسا انقلاب تھا جس کے اندر انہوں نے شعور دیا. شعور سب سے پہلا کس چیز کا دیا؟ انہوں نے یہ دیا کہ آپ نماز کو غور سے سمجھیں، پڑھیں. ان کی یہ باتیں میرے بار بار دماغ میں آتی تھی اور میں نے اس کو نماز کو یہ خان صاحب پرسنلی کہا کرتے تھے؟ نہیں، بالکل پبلک میں ہمیشہ کہتے تھے آپ نماز پڑھا کرو، اس کا مطلب سمجھو. کیوں وہ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تھے کہ نماز کو آپ جتنی اس کی ٹرانسلیشن کرو، اس لفظوں کا مطلب سمجھو. آپ لفظوں کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو کیسا؟ ابھی آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ساری زندگی ہوگی تھی مجھے پڑھتے ہوئے، میں نے پتہ نہیں حج بھی کتنے کی، عمرے کتنے کی الحمدللہ، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. مطلب آپ ایسے بس پڑھی جا رہے ہیں، اس کا کیسے اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ جب یہ سمجھیں گے نا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. تو اصل میں آپ بیک گراؤنڈ جان گئے کہ اللہ اسی کی سنتا ہے جو تعریف کرتا ہے. اب جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تو آپ مطلب آپ کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ بس ایسے ہی آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں، آپ وہ بھی آپ کے ساتھ ایک عرصہ دراز کسی چیز کا اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ایک طریقہ ہے. تو وہ آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ آگے نہیں نکل سکتے. ماشاءاللہ، اللہ مزید فضیل. اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بڑا نالج اسلامی کے حوالے سے بہت زبردست. اچھا، ہم واپس پھر لبرٹی چوک پہ آ گئے. یہ لبرٹی چوک سے نکلی کی بات بہت دور نکل گئی تھی. اچھا، لبرٹی چوک آ گئے. اب کون کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانا ہے؟ ادھر ساری پبلک ہی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. نہیں، پبلک کہہ رہی ہے، لیڈرشپ بھی کوئی کہہ رہی تھی. اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کون سا لیڈر کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا. اچھا، جس طرح کا غصہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
ہماری لیڈرشپ میں کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. یہ آپ ایسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا کسی کی, تو وہ آپ مجھے ضرور دکھانا کہ میں خود کہا تھا سن تو لینا. آپ یہ بھی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے, اگر آپ مجھے یہ ثابت کر دیں ٹھیک ہے, تو میں اپنی گردن کٹوا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یاسمین راشد والی 100% کہ کور کمانڈر ہاؤس جاؤ, میری ویڈیو یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کور کمانڈر کی طرف, کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. اگر اس نے کہا تو مجھے نہیں ہے اس چیز کا آئیڈیا, کیونکہ میں تو 9 تاریخ کو پکڑا گیا تھا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتنا آئیڈیا ہے کہ لیڈرشپ میں کسی نے, کیونکہ ایسی بات نہیں کوئی کر سکتا کہ آپ لوگ کور کمانڈر ہاؤس جاؤ اس کے گھر جلاؤ. ایسا ایک مہذب اور اس طرح کی زبردست پارٹی جس کا ویژن ہی ایک ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بڑا کریں, اس ملک کو اس کے اندر انصاف لائیں, اس کو اسٹیٹ آف مدینہ بنائیں, اور وہ کہیں کہ اس کو جلا دو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ورنہ ہمارے پاس کی ہوئی ہیں ہم سے زیادہ کیا یہ ساری بات کہ میں نے کہا کہ یہ جلا دو. جب آپ ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پارٹی سے لا تعلقی کرتا ہوں, جو کہے کہ جناب کوئی جگہ جو اداروں کی جگہیں ان کو آگ لگائی جائے یا کوئی توڑ پھوڑ کرے, میرا اس سے تعلق نہیں, بلکہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کر ملتی یا اگر ٹکٹ کسی ادارے کو آگ لگا کر ملتی تو مجھے یہ ٹکٹ نہیں چاہیے, آزاد الیکشن لڑوں گا. آپ نے زبردست ورکنگ کی, بڑا اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے دوبارہ یاد دلا دیا کہ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو بنوائی گئی تھی. بالکل بنوائی گئی. آپ اتنے معصوم تھے, آپ نے بنا دی. بالکل. میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ معصومیت چلتی ہے؟ جب آپ کو پتا ہو, جب مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے خلاف بنو, اپنے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ اس کا بنو, خان صاحب کا. تو میں تو بالکل بھی نہیں بن سکتا تھا. میں نے اس کے علاوہ کہا اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس آپشن ہے تو وہ بتائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ مجھے تو یہ کچھ بھی کہتے تو ادھر تو ظاہری بات ہے آپ کو کہنا تھا, لیکن آپ کی نیت کیا ہے یہ دیکھنا. میں جیسے ہی باہر آیا میں نے وہ بتایا ابھی اسی وقت, مطلب آپ نے کہا ودن فیو منٹس وہ جیسے ہی مجھے چھوڑا اور میں نے کلیئر کر دیا. آپ نے وہ بھی پھر ویڈیو دیکھی میں نے وہ دیکھی نا, وہ دونوں ہی دیکھی ہوگی, سیم ڈے کی تھی نا. بالکل دیکھی ہے. میں یہ بھی کہہ آپ سے پہلے انہوں نے ویڈیو بنوا لی اور پھر آپ کو کہا کہ بھائی آپ آزاد ہیں, آپ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں ملک چھوڑنے کے لیے, کہاں بھی جانے کے لیے, پھر آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں. یہ کیسا کیا آپ کے ساتھ؟ پہلے ملک چھوڑنے کے لیے, یعنی آپ ایئرپورٹ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے نا آپ. ہاں بالکل. تو پہلے انہوں نے ویڈیو بنوا لی آپ سے کہ آپ ویڈیو بنا دیں, کام سب کچھ اوکے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ویڈیو بنا دی کہ سارے قصوروار یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نکلے ہیں اور آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا. آپ کو غلط انفارمیشن ہے. کیا آپ کو بالکل غلط انفارمیشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میری کون سی ڈیٹ, ایئرپورٹ جانے کے لیے میری کون سی ڈیٹ ہے. میں تو بھائی میری فلائٹ ہی 9 تاریخ کی تھی آلریڈی, اور میں 9 تاریخ کو ہی جانا تھا. 9 مئی کو گرفتار ہوئے. بالکل, میں 9 مئی کو شام 10 بجے ہی گرفتار ہو گیا تھا. آپ کو غلط, اور وہ جو ویڈیو ہے, وہ جو دونوں ویڈیو ہیں وہ 17 تاریخ کی بنی میں, 17 مئی کی. آپ تھوڑی ورکنگ بہتر کریں. نہیں, میرے پاس یہ سارے ایویڈنس وہی میں کہہ رہا ہوں, میں بھی ایویڈنس ہے. ابھی یہ آپ کے اکاؤنٹ آباد فاروق ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ سب کچھ پبلش ہوا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اگر یہ تو آن ریکارڈ ہو گیا نا, میں بھی جو بات کر لی اس کو آپ فالو کریں, بتائیں مجھے اگر اس میں کوئی چینجز ہیں. میں آپ کو یہ آپ کے ٹویٹر کا لنک بھی بھیجوں گا جس میں آپ نے ویڈیو بیان جب دیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں آزاد الیکشن لڑوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے یہ بتائیں کہ آزاد الیکشن سے دوبارہ پھر پی ٹی آئی کی طرف آنے کا کیسے ہوا؟ دیکھو میری جان, میں نے آپ کو بار بار یہی میرے بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے سے وہ جو ویڈیو تھی وہ مجھ سے بنوائی گئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بڑی زبردست ایکسپلینیشن کر رہی, پھر بھی آپ اس کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. کس بنیاد پہ ویڈیو بنوائی گئی تھی آپ سے؟ وہ اوبویسلی آپ کو اسی پہ ہی کہ آپ کی فیملی کو پھر چھوڑ دیں گے. سارا خاندان میرا پکڑا گیا تھا, میری بیوی, میری ماں, میری بہنیں, سارا خاندان, بچوں تک انہوں نے اتنا زبردست قسم کا گھر میں چھاپے مارے, ہر چیز وہ آپ کو سارا, آپ نے اتنی انفارمیشن کی, آپ کو والدین کو گرفتار کیا. بالکل ایسے. تو بھائی آپ اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. پھر میں نے جب کیا, مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ کچھ گھنٹوں میں کہ وہ نکل گئے, اور وہ وہاں پہ مجھے کچھ انفارمیشن بھی مل گئی کہ آپ کی فیملی وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ بات کر دی. میں کہا بس ٹھیک, اب وہ ٹائم نکل گیا. کبھی دل نہیں کیا کہ یار میں نے اتنی صحبتیں برداشت کی ہیں, اب چھوڑ دوں بس ٹھیک ہے, سیاست چھوڑ دوں؟ آتے ہیں خیالات وسوسے آتے ہیں. یہ کہنا بالکل غلط بات ہوگی کہ خیالات نہیں آتے. میں اتنا کوئی پتہ نہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں کہ مجھے اتنا پکا وہ ہو. میں کہ میں نہ تو شاہ ولی اللہ ہوں, نہ میں عمران خان ہوں, کیونکہ میرا اتنا ایمان ابھی پکا نہیں ہو سکتا جتنا میں ایم شور کہ جتنا ان کا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وسوسے ضرور آتے ہیں. وسوسے تو بھائی جتنے صحابہ کرام تھے ان کو بہت زیادہ آتے تھے, اور اس کے اوپر اتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں وسوسوں کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس لیے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا, آپ کا نظریہ کیا ہے.
آپ کے سامنے ایک صرف 25 کروڑ لوگ نہیں ہیں. یہ ماڈل جو اس پاکستان کو جو ماڈل سٹیٹ بنانا تھا, اس کے پیچھے جو خان کی سوچ تھی وہ یہ تھی 1.5 ارب جو مسلمان ہیں کہ وہ اس ماڈل کو فالو کریں گے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بکھرے پڑے ہیں. اچھا بھائی, جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, دعویٰ بولا, یا جنہوں نے آگ لگائی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا؟ میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کس نے غلط کیا, کسی نے صحیح کیا, مجھے کچھ نہیں پتا. یہ تو کلیئر کٹ میں نے مجھے اتنی گارنٹی ہے, سنیں نا, مجھے میں اتنی آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے اتنی ایک چیز کی گارنٹی ہے کہ جتنا بھی یہ سارا ہوا 9 مئی ایک من گڑت سٹوری ہے, ٹھیک ہے, آگ لگی یا لگائی گئی, اس کے اوپر میں جو ہے نا مزید آپ کو کہتے ہیں کہ جو احمق ہوتے ہیں نا وہ اپنے دل کی باتیں بھی اپنی زبان پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنا میں احمق نہیں ہوں کہ اس کے اوپر میں مزید آپ سے بات کروں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کسی کے گھر کو جا کے یا اس طرح جا کے کسی کو وہ آگ لگانا بالکل غلط ہے. ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھدار, کوئی پی ایچ ڈی یا کوئی جتنے ڈاکٹر, جتنے بھی ملٹری پریزنر اس وقت میرے ساتھ ہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بہت کم ہوں گے جو ان میں آپ کو پڑھے لکھے نہ ملیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ماسٹر یا پھر جو MBBS یا کوئی آرکیٹیکٹ نہ ہو. آپ وہ جا کے ان سے ملیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ آگ لگائیں گے. یہ میں نے بتایا, یہ ایک من گڑت سٹوری ہے. اور اب آپ آگے چلیں. تو کس نے آگ لگائی پھر؟ آگ کس نے لگائی ہوگی آپ کے خیال سے؟ میں نے اس لیے آپ وہاں کے وٹنس ہے نا, میں تو وٹنس نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو میں آپ کو بہت اچھا بتاتا. ہاں تو آپ نے 2 سال ورکنگ کی, آپ کو تو کافی پتا ہوگا. لیکن وٹنس نہیں تھا, وٹنس تو وٹنس ہوتا ہے. ابھی اس کو مزید باہر پڑھتے ہیں نا کہ اس وقت کیا ہوا, کس نے کیا کیا, اس کو مزید. لیکن ویسے آپ نے کچھ تو دیکھا ہوگا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ PTI کا کام نہیں تھا. PTI کے کسی بندے کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ آگ لگائے. سارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ ان کا کام نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ جو صنم جاوید لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف, جب آپ تو لوگوں کو منتشر کریں گے, یہ ہے کہ وہ صنم جاوید نے آگ لگا دی ہوگی. آپ کارکنان کو منتشر کریں گے, ویڈیو تو ہوگی نا, کسی نہ کسی کی ہے ویڈیو نا, ساری تو ہوگی نا کہ کسی نے ویڈیو. آپ گیٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, آپ نے گیٹ کی طرف وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کی, وہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے. یہ دیکھو آپ وہ ایسے نہیں ہے ادھر ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہو کہ گیٹ پہ چڑھنے کی کوشش. یہ ساری ویڈیوز ہیں بھائی, یہ وائرل ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ, سب کچھ وائرل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو خان صاحب نے کہا کہ میرا تو 9 مئی سے کرنے والوں سے تعلق ہی نہیں ہے, بے سمیت عباد فروخ بھی ہوں یا صنم جاوید ہو, جو بھی ہو, میرا تو تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو ویسے ہی چھوڑ بیٹھے. قائد نے کہا نا, جو میرے قائد نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا تعلق ہی ان سے نہیں ہے, انہوں نے جو کہا میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے کہا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ PTI کا بندہ جنہوں نے وہ آگ لگائی ہے نا, ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے آگ لگائی ہے. اور واقعی ہماری پارٹی کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہو, ان کو آگ اس طرح اپنے ملک کے اندر اس طرح کی چیز نہیں سوٹ کرتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا 9 مئی کو آپ کو بھی گرفتار کیا گیا اور حسان نیازی کو بھی. بالکل نہیں, حسان نیازی تو 3 ماہ بعد ہوا ہے بھائی. رات میں ان پہ کیسز تو وہی 9 مئی والا ہی آ گیا نا بھائی. میں کہہ رہا ہوں 3 ماہ بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے 3 ماہ بعد ہو گیا, ملٹری کورٹس کا دونوں پہ کیس آ گیا, تو تقریباً سیم کیس ہی تھا. آپ کو رہا کر دیا گیا, ان کو ابھی بھی گرفتار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ایسی وجہ بنی کہ وہ آپ رہا ہو گئے اور وہ آج بھی پابند سلاسل ہیں؟ ظاہری بات ہے, انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی انہوں نے کیا خود ہی کیا ہے. اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ پوری ایک سٹوری من گڑت سٹوری ہے. ان کے پاس جس طرح سے ان کو لگا اس کا یہ ایویڈنس ہے, اس کا فلاں ایویڈنس ہے, اس حساب سے انہوں نے سب کو, جتنے بھی ہم ٹکٹ ہولڈر تھے سب کی 2-2 سال سزائیں دی ہیں انہوں نے. جتنے بھی PTI کے سارے ٹکٹ ہولڈر سب کی 2-2 سال سزائیں ہوئی. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا ہمارے ادھر جس کا, چاہے وہ میاں اکرم ہو یا حیدر مجید, ٹکٹ ہولڈر لاہور کے جتنے تھے وہ سب کی یہی ہے, 2-2 سال ہی ہوئی ہے. اور پھر اس حساب سے انہوں نے اپنے کیٹیگری کے وائز دی, اپنے حساب سے دی. اچھا میاں صاحب, آپ کے بارے میں نا بڑا مشہور تھا اس وقت بھی 9 مئی سے پہلے کہ آپ PTI کے انویسٹر ہیں, آپ بڑے پیسے دیتے ہیں, فنڈز وغیرہ, جو 1 کروڑ کی تصویر بھی آپ کی وائرل ہوئی تھی, اور وہ بھی کہا گیا صرف ٹکٹ لینے کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں. تو ایسا کچھ تھا؟ او بھائی اس وقت تو ٹکٹ دینے والے جو ہے نا وہ 10-10 کروڑ دیتے تھے, 20-20 کروڑ دیتے تھے ٹکٹ دینے کے لیے. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کروڑ کی ٹکٹ ہے یا کوئی ایسے ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرا لیڈر الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت 9 حلقوں سے, ٹھیک ہے, تو اس وقت میں نے اپنے لیڈر کے لیے وہ فنڈنگ کی تھی. پہلی رات جیل کی, کیونکہ اس سے پہلے تو جیل میں اتفاق نہیں ہوا ہوگا, تو پہلی رات جیل کی کیسی تھی؟ پہلی رات جیل کی اوبویسلی مشکل ہوتی ہے. آپ بیڈ والے جب زمین پہ آ جاتے تو پھر اوبویسلی وہ مشکل تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ مشکل چیزیں انسان کو بڑا مضبوط بناتی ہیں. تو کھانے میں کیا ملا تھا؟ کھانے میں دال زندہ باد. دال زندہ باد. تو یہ ہم بڑے لوگوں سے سنتے بھی ہیں کہ جیل کی دال بڑی مشہور ہے, کھانے میں بڑی مزے کی ہوتی ہے. کیسی دال تھی وہ؟
دال بس دال میں تھی۔ اب اس کا کیا بتاؤں کہ نہیں دال پھر بھی ٹھیک ہے، دال بس پانی والی دال، اللہ خیر صلی اللہ، بس ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں نے سنا ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انتظام کر دیا ہے کہ مٹن وغیرہ بھی دیتے ہیں، بیف نہیں، کبھی مٹن نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آیا؟ بالکل نہیں آتا، مٹن نہیں آتا جیل میں، جو جتنی سول جیل ہے نا اسپیشلی، اس میں کبھی مٹن نہیں آتا۔ تو اور کیا مزید صرف دال ہی آتی تھی؟ یہاں پر دال آتی ہے یا سبزی آتی ہے یہاں پہ بس۔ اور ناشتے میں کیا دیتے تھے؟ چنے دیتے تھے، دہی وغیرہ بھی دیتے تھے؟ کچھ چائے کچھ ایسا نہیں تھا؟ چائے ملتی تھی، ایک ٹائم ملتی تھی پورے دن میں؟ ہاں، چائے صرف بریک فاسٹ کے لیے ملتی۔ اچھا، ایک تو ہوتی ہے سادہ جیل جس کو بیرک بول دیتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سیل جس کو ڈیتھ سیل بولتے ہیں۔ 20 مہینے ہم ڈیتھ سیل میں رہے ملٹری۔ 20 مہینے؟ ہاں، میں اور حسان نیازی ہم دونوں آئسولیٹ تھے، اور باقی جو جتنے لوگ تھے وہ 2 کوئی 4 اس طرح سے۔ اچھا، مجھے درست بھی کیجیے گا اگر میں غلط نہ ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ ڈیتھ سیل یہ جو ٹیبل ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی۔ تو اس میں واش روم وغیرہ کیا سین تھا؟ وہ واش روم اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ ہمیں نکالتے تھے، ہینڈ کفس لگاتے تھے واش روم میں جانا، اور 7 منٹس ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ واش روم کا 7 منٹ ٹائم ہوتا تھا؟ تو آپ کے ساتھ ہی کوئی قیدی کوئی پولیس والا آفیسر ہوتا تھا جس کو وہ ہاتھ میں ہینڈ کف اس نے ایک پکڑی ہوتی ہے ایک ہاتھ کے ساتھ، تو وہ واش روم میں بھی ایسے ہی جاتے ہیں؟ جی، تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا اوبویسلی۔ تو لیکن یہ بھی آپ کو 2-4 مہینے کے لیے محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا نارمل لگتا ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ ہم گھر جائیں گے نا، جب ہماری ہینڈ کفس نہیں ہوں گی تو ہمیں بڑا عجیب محسوس ہوگا۔ تو ہو رہا ہے عجیب محسوس؟ تو ظاہری بات ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں، ابھی تو آیا ہوں، اصل پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیسے وہ، ظاہری بات ہے ایک اتنی فاسٹ ورلڈ سے میں آؤٹ رہا ہوں 2 سال کے لیے، تو آہستہ آہستہ سمجھیں گے چیزیں۔ لوگ ملنے آتے تھے کوئی اس طرح کے جو آپ کو کہتے تھے کہ ابھی بھی آپ رہا ہو سکتے ہیں، بس آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ کہنا ڈیل کی آفر ملتی تھی، بڑی ملتی تھی، روز ملتی تھی۔ کون آتا تھا کرنا ڈیل؟ جن کے پاس بھی رہے ہیں وہ ان کے لوگ آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بتاتے رہے ہمیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ کریں، اور پھر ہم لیکن کھڑے رہے۔ کون سی ایک ایسی چیز تھی جس پہ وہ بھی اصرار کرتے تھے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو ہم آپ کو ساتھ ہی رہا کر دیں گے؟ ہاں، پارٹی مکمل طور پہ جا کے پریس کانفرنس کر دو، ہم کبھی بھی پارٹی میں نہیں آئیں گے، اور ہم ہوش و واس میں، اور فلاں فلاں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نارمل سی بات تھی۔ تو دل نہیں کیا یار چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں؟ کیا اپنی قید کو چھوڑ کے یہ جو 25 کروڑ جو اس وقت عوام کے سوچنا ہے، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے، یا صرف ایک اپنی جند کا سوچنا چاہیے؟ لیکن آپ کے اس وقت بیٹے کی وفات بھی ہو گئی تھی، تو آپ کے ذہن مجھے میں تو وہ اس بھی وقت کہیں نہ بھی کہیں چل ملتا رہا رہا ہوگا؟ آفر، لیکن میں نے جو میرا نظریہ تھا، وہ جو انصاف کا نظام اور مدینہ کی ریاست، وہ اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ بیٹے یا اولاد یہ جو ہے نا، اور مال، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے کی موت ہو کے ہی رہنی تھی اس وقت، میرا یہ پورا ایمان ہے۔ وہ جو اس نے دن لکھ دیے تھے، ہاں تکلیفیں اس کو ہوئیں، میں جب وہ روتا تھا یا جب وہ جی مر رہا تھا، میں بھی اسی طرح سے جی مر رہا تھا، میرے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا وہ۔ آپ کو ہاسپٹل میں ملایا بھی گیا تھا؟ ہاں، ملوایا گیا تھا 2 دفعہ تقریباً؟ 1 دفعہ ہاسپٹل میں ملوایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی یا ادھر سے انہوں نے کہا تھا کہ باہر اگر آپ سے؟ وہ چاہتے تو ہیں؟ ابھی آگے تھوڑا سا میں نے دیکھا تھا، وہ پبلک پریشر بہت زیادہ تھا، پھر انہوں نے ملوایا۔ اچھا، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے سنا تھا، انہوں نے بھی مجھے اس کے لیے وہ آرڈر کیے تھے 3 days کے لیے، لیکن مجھے گھنٹے کے لیے لایا جاتا تھا، 3 دن مجھے جو بعد میں لایا گیا۔ اچھا، اس پہ بھی سیاست ہوئی، 2 طرف سیاست ہوئی۔ ایک پی ایم ایل این نے سیاست کی کہ ان کے سر پہ چوٹ نہیں آئی، یہ پہلے سے آلریڈی بیمار تھے آپ کے بیٹے، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا سے آپ کا سوال مجھے بہت تکلیف دے گا، آپ اگلی بات کریں گے، کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے سوال جائیں، بات سنیں، 9 مئی 2023 سے پہلے والا اس کا پورا ریکارڈ چیک کریں، ٹھیک ہے، اس کے اسکول میں جائیں، میں آپ کو اس کا ایڈریس دیتا ہوں، سن لیں آپ، اس کی ساری اس کی جو ایکٹیویٹیز تھی ایکڈیمک، پھر اس کا جو ادھر وہاں پہ اس کی حاضریاں تھیں، وہ ساری چیک کریں، آپ ان کی ڈیٹیل پوچھیں، وہ کتنا بریلینٹ بچہ تھا۔ تو اس پہ مزید اور بعد میں ایم شور کہ آپ نے ویڈیوز بھی اس کی بہت ساری دیکھی ہوں گی۔ بالکل، میں تو باقاعدہ انٹرویو بھی کرنے گیا تھا، بہت یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، آپ کسی باپ سے اس طرح کا سوال کریں، ٹھیک ہے، یہ تکلیف دہ آپ کی بات ہوگی میرے لیے۔ یہ میں تو وہ پی ایم ایل این کو یہ کرنا چاہتا تھا کاؤنٹر، کہ اس پہ بہت سارے ابھی بھی، میں اگر آپ سرچ کریں گے عباد فروخ بیٹا، تو آپ کو اس طرح کی باقاعدہ ٹویٹس ملیں گی کہ جس پہ باقاعدہ طور پہ سیاست ہوئی، اور کچھ لوگوں نے، میں چاہتا ہوں کہ سارے سوال کلیئر کٹ رکھے جائیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ صرف اور صرف سیاست بچانے کے لیے فیملی اپنے بیٹے کو اسکرین پہ لے کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ظلم ہوا
ظلم جب تک آپ اپنی پبلک میں بتاتے نہیں ہیں تو پھر ان کو اس کی انفارمیشن نہیں ملتی. جو ظلم ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے پبلک میں بتایا اس کے بارے میں, ٹھیک کیا انہوں نے. تو آپ کو یہ برا نہیں لگا اس میں اس طرح کی آپ کو اسٹیٹمنٹ سے دل نہیں دکھا کہ یار یہ کیسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ نو ڈاؤٹ سیاست میں جتنی مرضی ریٹیلیشن ہو, انتقامی سیاست ہونی چاہیے, آپ کو لیکن پتہ جب نہیں کیا فیملی تک اندازہ پہنچ ہے, جائے. اب آپ کو کیا اندازہ کس طرح کی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ذرا کھل کے بات کریں کہ آپ کا سوال کیا ہے. وہ نہیں, تاکہ میں کھل کے تو جواب کاؤنٹر کروں. کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی, میں اس کو گندی سیاست سمجھتا ہوں کہ جو فیملی تک پہنچتی ہیں, جو بچوں کو جنہوں نے غلط کیا, کیونکہ ہم نے تو عمار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بالکل وہ بہت نساز تھا اس کی طبیعت. تو میں تو وہ پی ایم ایل این کو کاؤنٹر جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ٹرینڈ سیٹل کیا ہے, یہ بھائی یہ انہوں نے کیا ہے, تو میں تو اس کی صرف صحیح چاہتا ہوں کہ اس میں واقعی صداقت ہے, اور مجھے یقین ہے وہ نہیں اللہ کا صداقت اس میں. شکر ہے بالکل خیریت سے تھا. بس جب فیملی کے اوپر یہ چھاپے پڑے, فیملی کو اٹھایا گیا, تو ایسے بچے جو ہے نا, جو ہائی آئی کیو لیول کے بچے ہوتے ہیں, وہ اس کو ڈیپ اس کو نیورو ایشو ہو گیا تھا. جو ڈیپ تھنکر ہوتے ہیں ان کو نیورو ایشوز اس کو ہوا, تو پھر اس کو وہ گہرا لے گیا. ظاہری بات ہے وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ تھا, میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد فیملی کو اٹھایا گیا, تو اوبیسلی بچوں کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو کئی بچے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں, وہ میرا بیٹا نہیں سروائیو کر سکا. اور چھاپے کے دوران کسی جو اہلکار تھا اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں لگا جس کی وجہ سے وہ زمین پہ گر گیا اور سر پہ چوٹ آئی, کچھ ایسا بھی تھا؟ مجھے بالکل اس طرح کی ابھی تک کوئی انفارمیشن گھر سے نہیں ملی. نہ میں, کیونکہ میں تو 2-4 مرتبہ اپنے بیٹے کی ویڈیو دیکھی, جب بھی صبح اٹھ کے تھوڑا میرے مسز میری دکھائی ہے تو میں تو رونے لگ جاتا ہوں, وہ بند کر دیتے, کیونکہ میں اس کی حالت جو ہے نا وہ تھا, مجھے اس قدر انفارمیشن نہیں تھی اندر, نہ میری فیملی نے اتنی مجھے بتائی. ہاں جتنی مجھے ملی تو میری حالت خراب ہو جاتی اس کی ویڈیو دیکھ کے بھی, کہ وہ کتنی تکلیف میں تھا. اور جب آپ جنازے پہ آئے تب بھی ہتھ کری لگی ہوئی تھی آپ کو, اور میں اگر غلط نہ ہوں تو آپ کو شلوار سے پکڑا ہوا تھا, یعنی کہ ادھر بھی خوف تھا. آپ نے دیکھے تو پھر اس پہ کیا ہوا؟ میں اس کا بھی وٹنس ہوں, میں وٹنس ہوں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ اس ملک نے کیا آپ کے ساتھ, تو آپ جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو وہی کروں گا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا, سکھایا, اور وہی کرنا چاہیے جو صلاح الدین ایوبی نے کیا, اور امام زنگی, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. مطلب جو میں نے سیکھا ہے, میرا خیال ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے. عباد بھائی, بس ہم اس کو اختتامی مراحل کی طرف ہی لے کے جائیں گے. آپ کے کاروبار کیا کیا ہیں؟ میرا جو میجر بزنس تھا وہ لیڈ کا تھا, ٹھیک ہے, اور بڑی انڈسٹریز میں جا رہا تھا, ساتھ ٹیکسٹائل کا تھا کام میرا, اور اس کے بعد کوئی ایکسپورٹ کا سیٹ اپ تھا میرا, امپورٹ کا بھی سیٹ اپ تھا. فی الوقت کیا ہے؟ یہ کچھ بچا ہے جتنا انہوں نے تباہ کر دی ہیں اوبویسلی. کتنا نقصان ہوا ہوگا آپ کو؟ بہت ہیوج ہوا ہے. یہی مسرت جمشید چیمہ بیٹھی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میرے تو سارے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں, میرے اور میرے شوہر کے دونوں کے علیحدہ علیحدہ کاروبار تھے. تو وہ تو تمام کاروبار ہی کہتی ہیں, آپ کے بھی سارے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں, ابھی کچھ بچا ہے؟ کچھ کاروبار جو ہے نا وہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کہ اس نے مجھے یہ بھی مال اور اولاد کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ آزمائش لیتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کر دیا, وہ مجھے پتہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں میرا تو کچھ نہیں چھوڑا, ساری چیزیں تباہ و برباد کر دی, بس یہ ہے. اچھا, آپ نے قرآن پاک کو بہت قریب سے پڑھا, سمجھا. ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں میرے جیسا. تو کون سی ایک ایسی آیت تھی جو ابھی آپ کے دل کے بہت قریب ہے, جس نے آپ کو بڑا سہارا دیا ان تمام پریشانی میں؟ سورہ انعام جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 162 تھی, قل ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو وہ یہ بتاتی ہے کہ کہہ دو کہ میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو جب آپ اس کی کیمسٹری کے اندر جاتے ہیں نا, تو آپ کئی کتابیں لکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت گہری آیت ہے جو بڑا دل پہ وہ کرتی. پھر اس کے بعد ایک چیپٹر 76 کی وہ سورہ دہر ہے, اس کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ سمیعا بصیرا. تو اللہ تعالیٰ اما شاکرا و اما کفورا, تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے انسان کو ایک نطفہ امشاد یعنی ملے جلے نطفے کے ساتھ, ماں اور باپ کے نطفے کے ساتھ پیدا کیا, اور اس کے بعد میں نے ان کو ہدایت دی, اور ہدایت کے بعد اب یہ انسانوں پہ ہے کہ ہدایت تو مل چکی ہے, وہ ویدر کے کفوروں کی طرف جاتے ہیں یا شاکروں کی طرف جاتے ہیں. کوئی اپنی
لکھیں گے آپ بیتی لکھیں گے جیل میں میرے ساتھ کیا ہوا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بے یہ شک زیادہ نوٹ ہو. امپورٹنٹ ہے. ہاں ابھی میرا اس پہ ذہن نہیں ہے. میں نے کچھ چائنیز بکس لکھی تھی اچھا جی, کہ جو شاید ابھی میں نے کسی بھی انٹرویو نے آپ نے کویسچن کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو 5ویں کلاس کا بچہ بھی ہے وہ اگر انگریزی نہیں بھی لکھ پڑھ سکتا تو وہ چائنیز بول سکے گا. تو وہ میں نے اس کے اوپر بک لکھی تھی کیونکہ مجھے میرا چائنا میں رہنے کا کافی ایکسپیرینس ہے. اس کی بھی ریزنز یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم تھا یا کچھ ایسے, ریزنز یہ ہیں کہ آنے والے کچھ وقت کے اندر چونکہ چائنا کی اس وقت جو بیسک سیلریز ہیں ابھی انہوں نے اپنے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے, تو مزید اب ان کے پیچھے غربت رہ نہیں گئی چائنا کے اندر. اور ان کے جتنے لوگ ہیں اس وقت جو منیمم اس کی سیلری ہے جو بیسک اس کے اوپر جائیں تو وہ تقریباً پاکستانی اس وقت پاکستانی جو چائنیز ایک کماتا ہے وہ آلموسٹ 3 لاکھ کے برابر ہے. جس وجہ سے یہ ہوا کہ وہاں کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے نا اس کے اندر اسپیشلی جو ایک انگریڈینٹ لیبر کا ہوتا ہے وہ بڑا ہائی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہونے کی وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ آئندہ فیوچر کے اندر ان کو لیبر امپورٹ کرنی پڑے گی. تو لیبر امپورٹ کرنے کے لیے جس سوسائٹی میں اگر فار ایگزامپل انہوں نے کسی کو بلانا ہے یا باہر انہوں نے اپنی چیزوں کو ان کی جو پروڈکٹ ہے جو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ جو بزنس ہے یا اس کی جو پروڈکٹ کی جو بیسک کاسٹ ہے وہ اگر ان کو لو کرنے کے لیے ان کو اوبیسلی لو ویجز جو لیبر بھی چاہیے ہوگی. تو اس لیبر کے حوالے سے میں نے پھر یہ سوچا ہوا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ان کے اسٹیٹس میں فگرز کے اگلے 6 سے 8 سال کے اندر ان کو بڑی ہیوج لیبر چاہیے ہوگی, لاکھوں میں نہیں شاید ملینز میں جائے گی یہ. تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ یہ ابھی سے اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو آنے والے 5-7 سالوں میں کافی لوگ ایسے ہوں گے جو بیسک چائنیز کو سیکھ جائیں گے, ان کے بیسک کلچر کو سیکھیں گے تاکہ ان کو اتنی آتی ہو کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے, کیونکہ چائنیز ایک ایسی قوم ہے وہاں پہ آپ کو کام اگر کرنا ہے تو ایک بڑا کام یا اچھا کام یا نوکری کرنی ہے ان کے لیے کچھ ہمارے جو لیبر طبقے کے لیے تو وہ اس کے لیے یہ کہ آپ کو ان کی زبان کے اوپر جو ہے نا عبور حاصل ہو. تو وہ پھر میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ اس کے اوپر. ہمارے ہاں جب کوئی کہیں چلے جاتا ہے یا روح پوشی بھی اختیار کر لیتا ہے تو خواب بڑا سہارا دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہم پانا چاہتے ہوتے ہیں یا ان تک پہنچنا چاہتے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہیں. تو آپ نے 2 سال جیل میں گزارے, تو کوئی ایسا خواب جو آپ کو لگتا تھا کہ یار اسی کو میں پانا چاہتا تھا اور آپ نے اس خواب کو پا لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن خواب, نیند والا خواب. مجھے میرا یہ خیال ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں آپ کا سوال. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا میرا یہ ٹائم تھا گزرا ہے وہاں پہ اس کے اندر میرا ایک ہی اہم دن تھا, اہم ترین دن تھا وہ میرے لیے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے سلام آیا تو وہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا. اس سے بڑا خوشی کا نہ دن تھا نہ ہو سکتا ہے, کیونککہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کسی مسلمان کے لیے کوئی بڑی سعادت نہیں ہو سکتی. تو میں اس لیے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت, مجھے یہ پھر لگا کہ میں کسی ریزن کی وجہ سے پکڑا گیا میں اور اس لیے میں اتنا گہرا ان چیزوں میں انوالو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, انہوں نے مجھے سلام پیش کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ سب سے جو بڑی رحمت ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ میرے اوپر آج تک کوئی بڑی رحمت نہیں ہوئی, اس سے بڑا میرے اوپر کوئی کرم نوازی نہیں ہوئی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پیش ہو. تو اس نے میری زندگی کا جو صحیح جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ میں سمجھتا ہوں یہی تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی ایسے نہیں میں جیل میں آیا. اور مجھے پھر وہ حضرت علی کی بات یاد ہے, کسی نے پوچھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جیل میں جا کے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ سزا دینے کے لیے آپ کو جیل میں بلایا یا آپ کو جزا دینے کے, تو انہوں نے آگے سے حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ آسان سا ہے, اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو سمجھیں اللہ نے کوئی آپ سے بڑا کام لینا اور آپ کو جزا کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو سزا کے لیے بھیجا ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں, آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا, جب آپ نیند سے اٹھے, کیونکہ میں نے سجدہ کیا, پھر سجدہ کیا, بالکل. کون سا ٹائم تھا اس وقت, کوئی یاد ہے؟ تقریباً صبح کے میں نے فجر پڑھی اور فجر پڑھ کے آرام سے سویا اور میں یوں لیٹا ہوا تھا, اور جیسے ہی میں لیٹا تو جیسے میں جاگ رہا ہوں ایسا تھا, اور تقریباً 5 سے 6 بجے کا وہ ٹائم تھا, اور پھر میں امیڈیٹلی ایسے ہی اٹھا, حالانکہ میرے سونے کا موڈ نہیں تھا اور میں ویسے ہی بس لیٹا تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں, کیونکہ کافی دیر سے میں آلریڈی اٹھا ہوا تھا. تو وہ پھر میں اٹھا اور میں نے فوری میں سجدہ اس میں چلا گیا, اللہ کا شکر ہے
کہ تو نے مجھے کس طرح کے بندے کو, کتنے غلیظ شخص کو تو نے کس طرح کی جو دنیا کا سردار جو ہے رحمت اللہ عالمین کو میرے خواب میں آیا, تو وہ میرے لیے سب سے اہم ترین دن تھا. اشراق کے وقت میں؟ اشراق سے پہلے. بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. تو ویسے آپ عام روٹین میں نعت وغیرہ اس طرح کچھ پڑھ لیتے ہوتے ہیں, یہ شوقین ہیں آپ اس جی طرح؟ پڑھ لیتے ہوتے ہیں. آج آپ سے اگر ہم توسط سے سن لیں, نعت رسول اللہ کا ذکر ہو, تو اگر ہم ان کی شان میں کچھ کلمات بھی سن لیں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی, تاریکیوں میں شمع جلائی, تاریکیوں میں شمع جلائی. باقی ہر ایک شے, باقی ہر ایک شے نقش خیالی, سارے سبحان اللہ. نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عباد بھائی, شاید شروع میں آپ کو بہت ساری چیزیں کروی کچھ ایلی لگی ہوں, لیکن ہمارا مقصد انٹرویو کا یہی تھا کہ وہ تمام چیزیں ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں جو لوگ غلط فہمیاں رکھتے ہیں, چہم گوئیاں رکھتے ہیں, یا ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں. ہم نے وہی ان کے سوال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ہم اختتامی مراحل میں کچھ لوگوں کے بارے میں رائے بھی جانیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کی تقریباً 3 عیدیں گزری ہیں. 3 عیدیں گزری ہیں آپ کی جیل میں, تو عیدوں پہ کیسا سما تھا جیل میں؟ ہاں, عید میں بڑا ٹف ڈے ہوتا ہے وہ آپ کے لیے, کیونکہ فیملی کو ملنا ہوتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ مجھے میرے بیٹے کی یاد آتی تھی. اس عیدوں کے اندر مجھے بیٹے کی بڑی یاد ہے, اور مجھے وہ ہر پل وہ یاد آتا تھا. بلکہ وہ میں نے ایک جانے سے پہلے ایک میری عید تھی, وہ میں نے اس پہ اپنے بیٹے کی فوٹو بھیجی, مطلب میں نے خود اپنے ہاتھ سے کھینچی تھی, اسی ہمارے بیٹے کی. اس نے بڑا اسٹائلش وہ اس کا وہ تھا, تو وہ میں ابھی آیا اور میں نے دیکھی وہ لگی ہوئی تھی, اور میں بس رو رو کے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑ کے گیا تھا, اور وہ آج دنیا پہ ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتی تھی میرے بیٹے کی, عمار کی, اسپیشلی عمار کی, کیونکہ وہ دنیا میں جو ہوتے ہیں ان سے تو پھر ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن جو چلا جائے وہ ٹف ایریا ہوتا ہے آپ کی زندگی. اچھا, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بیٹے کی موت آپ باپ کو بزرگ کر دیتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ بظاہر تو ہمیں جوان نظر آ رہے ہیں, بظاہر لیکن اندر کتنے, نہیں ویسے میرا سوال مکمل ہے, بظاہر تو جوان نظر آ رہے ہیں, لیکن اس نے آپ کو اندر سے کتنا بزرگ کیا؟ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں, اور میں نے کثرت سے قرآن وہاں پہ پڑھا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارا قرآن کا پارٹ میرے سینے میں بھی اتارا, مجھے عربک زبان کی بڑی اچھی سمجھ دی. اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, جیسے آپ نے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 جو چیپٹر نمبر 2 کے اندر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی زبردست بات, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بیسیکلی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ اس پہ تکلیف یا اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ ان آیتوں کی جب میں کیمسٹری میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, اس وقت جو حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ اپنے بچوں کو, اپنے شیرخوار بچوں کو مائیں چھوڑ کے بھاگ نکلیں گے, تو وہ بہت خوفناک دن ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں ان کو ان کی سقط کے مطابق بنایا. بٹ میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں, نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور چونکہ جائز نہیں ہے کسی بھی شخص پہ کسی عورت سے زیادہ, کیونکہ سب سے زیادہ سوگ کا اگر حکم ہے تو وہ عورت کو ہے اپنے شوہر کے لیے, اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مضبوط رہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے کرتا ہے. میں نے اللہ سے ایک ہی مانگا تھا جب میں اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے گیا, تو مجھے تو دفنانے بھی نہیں دیا گیا, اس کو جسد خاکی میں مطلب قبر کے اندر وہ اتارنے بھی نہیں دیا گیا, اور میں واپس گیا اور میں بس سجدے میں پڑھا, میں کہ یا اللہ تو نے میرا لخت جگر مجھ سے لیا ہے, اور بس تو اب مجھ پر یہ رحم کر کے مجھے صبر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے صبر دیا. وہ رات کیسی تھی؟
ऑब्वियसली एक बाप के लिए अपने बेटे का सोए जनाजा नहीं होंगे उठाना, मुझे तो लग रहा है। बेटे का जनाजा उठाना वो कैसा होगा, तो ये अनएक्सप्लेनेबल वो दिन है जो मेरे लिए थे। बट अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, मैं बड़ा मजबूत हो गया था बाद में। अम्मार कभी ख्वाब में है? बड़ी मर्तबा मैं तो बहुत सारे मुझे ऐसी, मैंने वहाँ पे दुआएं भी पढ़ता था कि जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला मतलब बड़ी फ्रीक्वेंटली मुझे अम्मार ख्वाब में आता था। हमने देखा कि जेल प्रिजन वैन के बाहर एक वीडियो जिसने दुनिया में आग लगा दी, वो क्या था? वो आप किसको ये इतना दिखा रहे थे कि बहादुरी शुजात दिखा रहे थे? बहुत सारे लोगों ने तो वो वीडियो, मुझे लगता है डर ही पहुँच गया होगा उस वीडियो से। वो वीडियो बता क्या रही थी? यार उसमें ना मेरे दो पैगाम थे, लेकिन ज़्यादा मेरा ये था कि मैंने बहुत सारे रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दीन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े। तो जब मैंने ये देखा कि ये तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे है मेरा लीडर, बिल्कुल उसी लाइन पे है, तो इसकी ज़िंदगी, इसने दुनिया की ज़िंदगी को छोड़ के, इतनी शहनशाह वाली ज़िंदगी छोड़ के, तो ये इस राह पे निकल आया। तो मुझे फिर मैंने कुरान में चूँकि काफ़ी ज़्यादा डाटा पढ़ लिया था इस चीज़ का कि ऐसे लोग जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं, नमाज की बात करें, फिर कुरान को कहते हैं कि गौर से पढ़ें, फिर कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता है, और बहनों को दुपट्टे की बात करता है, ठीक है, औरतों को कि दुपट्टा लेके जाया करें, और फहाशी से दूर रखने की बात करता है। इस वजह से मुझे ये अंदाज़ा हो गया उसको पढ़ के, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ के, कि ये लीडर अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं कुरान के अंदर मैंने फिर पढ़ा था कि अल्लाह ऐसे शख्सों को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त देते हैं, तो मुझे लगा कि ये चूँकि रहमतुल्लाह अलैह का मतलब ये था कि उन पर अल्लाह की रहमत, जो भी हो, दुनिया में हो, आखिरत में हो, चला गया हो, इधर हो, तो अल्लाह की उस पर रहमत हो। जैसे हम सलाम में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप पर अल्लाह की रहमत हो, मतलब एक है, ठीक है। उसके अलावा आप जब नमाज के बाद अस्सलाम वालेकुम करते हैं, उसका भी ये मतलब है, ठीक है। तो असल बात ये है कि जब मैंने ये पढ़ लिया, मुझे ये समझ आ गई थी कि ये बंदा उसी पैटर्न पे, और इसको अब मैं उसको बोलना चाहता था, पब्लिक भी थी, शोर भी था, उसको बोलना चाहता। अब जो मेरे साथ अथॉरिटीज़ थी, पुलिस थी, वो मुझे बोलने नहीं देती थी। आपने देखा होगा किस तरह उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ था। लेकिन मैंने कहा कि एक तो ये मेरा पैगाम था कि मैं चाहता था कि ये लोगों को पता लगे कि मैं ये जज्बात रखता हूँ उस लीडर के लिए, और सब जज्बात रखें ये। दूसरा मैं ये समझता था कि हम देखो कैद में रह के भी अल्लाह ताला ने हम नहीं डरते किसी चीज़ से, हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हक़ और सच की है, और जिसका वो मुस्तहिक है उसको मैंने बोल के रहना था। इसके लिए पता नहीं मेरे साथ, मुझे अंदाज़ा था कि मेरी सज़ा तो पूरी होने वाली है, और ये तो मुझे अंदाज़ा था, लेकिन उसके बावजूद मैं बोला कि मैंने कहा नहीं, ये इसका हक़ बनता है, वो इस हक़ के लायक है, ताकि आज हम कुछ ऐसे लोगों के लिए बोलेंगे तो वो अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा, वरना कैसे अल्लाह माफ़ करेगा कि इस तरह के बंदे के लिए हम उसको इस तरह से दुनिया में उसकी इज़्ज़त ना करें, या दुनिया में उस पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतों के लिए दुआ ना करें। आखिर में आपने कुछ लोगों को राय देनी है। सबसे पहले हम मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने, मैं आपके सामने कुछ नाम रखूँगा, आपने उनको कोई राय देनी है जो आपकी राय है कि भाई इस बात पे आपने अमल करना है, ठीक है। मैं नाम कुछ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्या राय देंगे आपने? उनको राय देता हूँ कि इंडिया पे अटैक कराओ, ठीक है, और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी ह्यूज स्टेटमेंट दो, और वहाँ से अपनी जो गन्ने की मिलें हैं, अल्लाह के वास्ते इधर ले आओ। यहाँ पे बेचारे लोग ना बड़े बुरी तरह से पिसे हुए हैं, उनको नौकरियाँ शौकरियाँ दो। क्या तुम उधर इंडिया के अंदर जैसे तुमने दुनिया से जाना तो वो सारा कुछ तुम्हारा मलिया मेट हो जाना। वज़ीर इत्तलात जो हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने तो कहा है कि जो भी ऑपरेशन हुआ है सब मियाँ साहब देख रहे थे, कमांड वही कर रहे थे। मुझे नहीं पता इस बात का उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मुझे ये पता लगा, हालांकि मैंने ख़ुद नहीं देखा कुछ भी, मुझे ये पता लगा कि अभी तक नवाज़ शरीफ ने कोई हार्ड स्टेटमेंट उनके लिए नहीं दी, या ये नहीं कहा, क्योंकि इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो गन्ने की मिलों की उनको टेंशन है, तो वो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। और आखिर में जनाब इमरान खान साहब, इमरान खान पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों, अल्लाह ताला उनको से तंदरुस्ती से नवाजे, और मैं अपनी जान कुर्बान उसके लिए करूं, और बस अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द इस मुल्क के अंदर दोबारा से पावर दे, और वो इंसाफ का निज़ाम लाएं और रियासत मदीना बनाएं।
بہت شکریہ عباد بھائی، آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے، اور جو سوالات ہیں وہ سارے سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آج کی پوڈ کاسٹ نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی جب بھی کوئی رہا ہوا ہے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم پوڈ کاسٹ کریں اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. آج بھی ہم نے وہی کیا جو آپ کے سوال تھے میاں صاحب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے بہترین جواب دیے ہیں. آپ کو بھی جواب مل گئے ہوں گے، تو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.